ان 10 خوش نصیب اصحاب رسول میں سے ہیں جنہیں دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی گئی۔ جب مدینہ طیبہ مسلمانوں نے ہجرت کی تو حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی مدینہ تشریف لائے، اور حضور نے مواقعات کے حوالے سے انصار اور مہاجرین کو آپس میں جوڑ دیا۔ اخوت کا جو ایک پیغام ہے اور جو مثال قائم کی کہ ایک مہاجر اور ایک انصار کو آپس میں، کیونکہ یہ ہجرت کر کے آئے، انصار مدینے میں تھے، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف جس انصاری صحابی کے ساتھ ملے ان کے پاس 2 باغ تھے اور ان کی 2 بیویاں تھیں۔ وہ کہنے لگے کہ میرا ایک باغ آپ لے لیں، میری 2 بیویاں ہیں، ایک کو میں طلاق دے دیتا ہوں، بعد میں آپ ان سے نکاح کر لیں تاکہ آپ کا گھر بھی بس جائے اور آپ صاحب مال بھی ہوں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرمانے لگے کہ اللہ تمہارے مال میں بھی برکت دے، تمہاری آل میں بھی برکت دے، مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، بس مجھے بازار کا رستہ دکھا دو۔ انہوں نے انہیں مدینہ شریف کے بازار کا بتایا، وہاں کے طور طریقے بتائے۔ آپ چلے گئے بازار، جو تھوڑی بہت جمع پونجی تھی اس سے آپ نے وہاں پہ کام شروع کیا۔ شام کو جب لوٹے تو تھوڑا سا پنیر اور تھوڑا گھی نفع میں کما کے لائے، اور روز یہ معمول تھا۔ تجارت شروع کی، آہستہ آہستہ برکت ہونا شروع ہو گئی۔ کچھ دنوں کے بعد ماشاء اللہ ان کے مال میں اتنی برکت ہوئی کہ وہ مدینہ شریف کے اغنیاء میں سے ہو گئے، غنی ہو گئے۔ ایک دن میرے حضور نے فرمایا، ابن عوف آپ تو مدینہ کے اغنیاء میں سے اپنے مال کو خرچ کرو تاکہ پل صراط پر تمہارے قدم جمے رہیں، اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے، یا رسول اللہ کتنا مال خرچ کروں؟ حضور نے فرمایا کہ سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے، یا رسول اللہ سارے کا سارا؟ فرمایا ہاں، سارے کا سارا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف اٹھے اور دیوانہ وار چل پڑے سارے کا سارا مال راہ خدا میں خرچ کرنے کے لیے۔ اب دیکھیے، جیسے ہی وہ اٹھے اور چلے، یہ عشق کا بھی تو امتحان تھا۔ میرے حضور نے ان کے عشق کا بھی امتحان لیا کہ کہیں مال کماتے کماتے مال کی محبت تو غالب نہیں آ گئی، اللہ اور اس کے رسول کی محبت پہ کہیں مال کی محبت تو غالب نہیں آ گئی۔ جب دیکھا کہ عبد الرحمن بن عوف دیوانہ وار دوڑے ہوئے جا رہے ہیں کہ جا کے سارا مال خرچ کرے، اتنے میں جبریل امین آئے اور آ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عوف سے کہیے کہ اگر وہ مہمان نوازی کرتے رہیں، مسکینوں کو کھانا کھلاتے رہیں، اللہ کی راہ میں تقسیم کرتے رہیں اور اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتے رہیں تو ان کے لیے یہ کافی ہے، اس سے ان کے مال کا تزکیہ ہو جائے گا، یعنی ان کا مال پاک ہو جائے گا، انہیں سارا مال خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر یہ 4 کام وہ کرتے رہے۔ کون سے 4 کام؟ پہلا یہ کہ اپنے دسترخوان کو وسیع رکھیں، مہمان نوازی کرتے رہیں۔ دوسری بات فرمائی کہ مسکینوں کو کھانا کھلاتے رہیں، اور تیسری بات کیا فرمائی کہ اللہ کی راہ میں جو سوال کرے اسے عطا کریں اور اپنے اہل و عیال پر خرچ کریں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے یہ ساری باتیں اپنے پلے باندھ لی اور جود و سخا کا بازار گرم کر دیا، ہر وقت اللہ کی راہ میں بس بانٹتے رہتے۔ ایک مرتبہ آپ کے 500 جانوروں پر مشتمل ایک قافلہ مال لے کر مدینہ طیبہ پہنچا، 500 اونٹوں پر 500 سواریاں تھیں، ان پہ مال لدا ہوا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف جود و سخا کا بازار گرم کیے ہوئے تھے۔ جیسے ہی وہ کارواں مدینہ طیبہ پہنچا، آپ نے وہ سارا کا سارا مال غربا میں صدقہ کر دیا۔
اللہ کی راہ میں بانٹ دی۔ ایک مرتبہ آپ نے اپنی زمین بیچی، 40,000 اشرفیاں آپ کو ملی، وہ تمام کی تمام اشرفیاں آپ نے امہات المومنین میں تقسیم کر دی۔ کبھی یہاں بانٹتے، کبھی وہاں بانٹتے، کوئی غزوہ، کوئی جنگ کا موقع ہوتا، سب سے زیادہ مال لے کر آتے، سخاوت بانٹتے رہے، اتنا بانٹا، ساری زندگی تقسیم کرتے رہے، مگر جب آپ کا وصال ہوا تو اس وقت اتنا مال پھر بھی موجود تھا کہ وہ سونے کی اینٹ تھی، سونے کی اینٹیں تھیں، جسے کاٹ کاٹ کے ورثاء میں تقسیم کیا گیا مال۔ یعنی مال میں اتنی برکت ہوئی، ساری زندگی بانٹتے رہے پھر بھی مال کم نہ ہوا۔ اس سے چند ایک باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف جب مدینے آئے تو خالی ہاتھ تھے، مگر آپ نے کسی کے آگے اپنا ہاتھ نہیں پھیلایا، جو کچھ جمع پونجی تھی اس سے اپنا کاروبار شروع کیا۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ مال کمانا کوئی بری بات نہیں، دولت کا ہونا کوئی بری بات نہیں۔ جیسے ہمارے یہاں بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ پیسے والوں سے وہ کہتے ہیں کہ یہ سارے دنیا دار ہیں، یا وہ سمجھتے ہیں کہ دولت کمانی نہیں چاہیے۔ دولت کمانے میں کوئی حرج نہیں، بس ایک فلسفہ ہے، اس کو جو سمجھ لے وہ کامیاب ہے۔ دولت حاصل ضرور کریں مگر دولت کو دل میں جگہ نہ دیں۔ دولت آ رہی ہے، آنے دیں، تقسیم کرتے رہیں، راہ خدا میں بھی خرچ کریں، اہل و عیال پہ بھی خرچ کریں، اللہ نے نعمتیں دی ہیں تو اس کا اظہار بھی کریں، لیکن اسراف نہ کریں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف ساری زندگی آپ نے سادگی اختیار کی، باوجود اتنے مالدار ہونے کے، لیکن ہمیشہ سادگی میں رہتے، اور کبھی آپ نے کوئی تکبر نہیں کیا، غرور نہیں کیا کسی بات۔ اب ایک چیز کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ مال کو دل میں جگہ نہ دے۔ مال اگر ہاتھ سے نکل جائے نا، بندہ غریب ہو جاتا ہے، یہی مال اگر دل سے نکل جائے تو بندہ ولی ہو جاتا ہے۔ دل میں جگہ نہیں ہے مال، یہ دل جس نے دیا ہے وہ کیا خوب کہتے ہیں کہ ہتھ کارول تے دل یارول۔ ہاتھ کاروبار میں ہو لیکن دل وہیں ہو۔ اگر اس دل میں دنیا کی محبت ڈالیں گے تو پھر یہ دولت آپ کو کھا جائے گی۔